ہمارے ساتھ مولانا قاضی محمد عتیق اللہ رحمانی صاحب موجود ہیں، جامعہ رحمانی کے فارغ ہیں، ارریہ میں قاضی ہیں ماشاءاللہ۔ تو پہلا سوال تو آپ سے یہی ہے قاضی صاحب کہ ماشاءاللہ آپ نے جامعہ رحمانی میں پڑھا بھی ہے۔ خانقاہ رحمانی وہ اس طرح کے موومنٹس اور اس طرح کی تحریکوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ تحریک جو اس وقت چل رہی ہے، آپ نے اس پورے تحریک سے کیا تاثر لیا، اور بطور قاضی بحیثیت قاضی آپ کیا آج یہ ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد آپ اپنے علاقے میں جا کے کس طرح کی خدمت کریں گے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بلکہ فکر و نظر کا اور ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت بڑی محنت سے لگے ہوئے ہیں اور ایک ایک باتوں کو پبلکلی اور پھیلا بھی رہے ہیں اور نشر کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو بھی معلوم چلے۔ میں اس کے لیے بہت آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ جو یہاں پر پریزنٹیشن پیش کیا گیا اور یہ جو پروگرام منعقد کیا گیا، جو ورکشاپ ہے کس طرح کا رہا، تو کیا کریں گے آپ اپنے علاقے میں جا کے اس میں یہ سمجھتا ہوں جو حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم نے جو یہ منعقد کیا ہے، یہ اتنا زبردست اور منظم ہے کہ کچھ نہیں، میں اس سے آگے کچھ نہیں بول سکتا ہوں کہ یہ اگر کوئی بھی آدمی اس منظم پریزنٹیشن کو دیکھ لے اور ورکشاپ حضرت امیر شیخ صاحب سے لے لے، اور بلکہ جو ہم لوگوں کو بتلایا گیا ہے، اگر انشاءاللہ جو علاقے میں جانا ہوگا تو جو حضرت نے یہاں پر جس طرح سے بتلایا ہے، دفعات کی روشنی میں، آئین کی روشنی میں، سمویدھان کی روشنی میں، تو سمجھیے کہ بالکل کسی بھی طرح سے یہ جو بل ہے یہ مفید نہیں ہے اور مؤثر بھی نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف بدامنی پھیلانے والے قانون اور یہ بل ہے۔ تو جس طرح حضرت نے ہم سبوں کو ہدایت دی اور یہاں پر ٹریننگ دی ہے، انشاءاللہ علاقے میں جا کر کے اسی طرح سے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ کل سے لے کے آج تک مختلف سلائیڈز حضرت نے پیش کیا، کوئی ایک سلائیڈ کا ذکر کیجئے جو آپ کو بہت اچھا لگا ہو، وقف سے متعلق اس طرح کے شکوک و شبہات ہیں اور اس کو کس طرح دور کرنے کا طریقہ حضرت نے بتایا اپنی پریزنٹیشن میں سلائیڈ کے ذریعے۔ اس میں جو عام طور سے ایسے تو بہت ساری سلائیڈیں ہیں، لیکن ایک سلائیڈ جو مجھے میرے سمجھ سے جو اہم ہے کہ جسے زبانی وقف کو کہا گیا کہ اس بل کے ذریعے سے معتبر نہیں مانا گیا۔ حضرت نے بتلایا ہے کہ دیکھیے زبانی وقف کو 1995 والے ایکٹ میں بھی معتبر مانا گیا ہے، اور یہ جو بل لایا گیا اس زبانی وقف کو ختم کر دیا گیا ہے۔ ایک بہت سارے جو چاہے قبرستان ہو، چاہے مسجد ہو، چاہے اور بھی دیگر جو جائیدادیں ہیں جو وقف کی ہیں، اگر یہ زبانی وقف کو اگر معتبر نہیں مانا جائے گا تو وہ سب کے سب حکومت اپنے انڈر میں لے لے گی اس بل کے ذریعے سے۔ اور آپ کو بتائیں، یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ایک حضرت امیر شریعت صاحب نے یہ بتلایا کہ یہاں جو بھرم پھیلایا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ جو وقف کی زمین ہے وہ مسلمانوں کے پاس ہے اور وقف بورڈ کے پاس ہے۔ حضرت نے جو بتلایا ہے کہ جو ٹیمپل یہاں کے بارے میں کرناٹکا کے بارے میں کہ سب سے زیادہ زمین جو ہے وہاں اس کے بارے کہ وہاں وقف استعمال نہیں بائی یوزر کے ذریعے سے، کہ بائی یوزر یعنی کہ کافی زمینیں ہیں۔ دیکھا جائے تو اگر جائزہ لیا جائے تو ایسا صرف بھرم پھیلایا گیا، صرف لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، یہ میڈیا کے ذریعے سے گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے میں آپ کے فکر و نظر کے ذریعے سے لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کسی بھرم میں نہیں آئیں، یہ صرف اور صرف اس بل کے ذریعے سے حکومت جو جائیداد چھیننا چاہتی ہے۔ اکثر ہم لوگوں کا مزاج نہیں رہا ہے کہ اتنے طویل وقت تک جو ہے کسی بھی ایک موضوع پر سنا جائے۔ ظاہر ہے کہ کل صبح 7 بجے سے یہ معاملہ شروع ہوا، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بیچ میں چائے کا وقفہ اور کھانے کا وقفہ چھوڑ دیا جائے تو رات کے 10:30 بجے تک یا 9:30 بجے تک ہم لوگ اس ورکشاپ میں رہے، صبح سے 10:30 بجے تک۔ تو اتنا طویل وقت تک ایک جگہ بیٹھ کر کے ایک ہی طرح کی باتوں کو سننے کا تجربہ کیسا ہے؟ دیکھیے لمبی مدت کے لیے ایسا لگا کہ 24 گھنٹے ہم لوگ جو ہیں صرف اسی ورکشاپ میں، ایسا نہیں لگا کہ پھر سے ہم لوگ کلاس روم میں لوٹ گئے؟ جی مجھے ایسا ہی لگا کہ یہ جو 9 سال جو تعلیم حاصل کیا، ایسا لگا کہ پھر سے جامعہ رحمانی میں لائبریری میں پڑھ رہے ہیں۔ جی ویسا ہی لگ رہا تھا۔ بلکہ ہم لوگوں کو عام طور سے جو محاضرین ہوتے ہیں، جو ٹریننگ دینے والے اور ٹرینر ہوتے ہیں، وہ بھی تھک جایا کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں نے خاص دیکھی کہ حضرت امیر شریعت صاحب اتنا بڑا کاموں کا بوجھ ہے، کتنے ادارے کے ذمہ
ذمہ دار ہیں، کتنے بورڈ مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری بھی ہے، اور امارت شریعہ کا امیر شریعت بہار اڑیسہ جھارکھنڈ اور دیگر کئی ادارے کے سرپرست ہیں. لیکن جب آپ دے رہے ہیں، جو پیش کر رہے ہیں اور کیا بول رہے ہیں ٹریننگ دے رہے ہیں ورکشاپ، تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے چہرے پہ کچھ تھکان محسوس نہیں ہو رہی. ہم لوگ تھک جا رہے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں سب لوگ تھک جا رہے ہیں. یہاں تک کہ ابھی جو کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ بھی تھک گئے ہوں گے، آپ ہم لوگوں کا خیال رکھتے ہیں اس لیے ہم لوگ آپ کا خیال رکھ رہے ہیں، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ان کا خیال ہے یا حضرت نے لوگوں کا خیال رکھا؟ نہیں، جو ابھی بھائی ہم لوگ ابھی جو بیٹھ کر کے سن رہے تھے، اس میں تقریباً جو 45 سال والے بھی ہیں، 40 سال والے بھی ہیں، 50-60 سال والے بھی ہیں، سب لوگ ہیں. لیکن اس میں سے ایک ہمارے بڑے معتبر ہیں، انہوں نے کہا کہ ارے میرا خیال کر لیا. ایک نوجوان سے کہا کہ آپ تو 25 سال 30 سال کے ہیں، میں آپ سے 20 سال بڑا ہوں. تو وہ یہ کہنے لگے، لیکن حضرت امیر شریعت صاحب بھائی انہی کی عمر کے، تقریباً انہی کی عمر کے، لیکن وہ نہیں تھک رہے ہیں، وہ تھک جا رہے ہیں. اس لیے سمجھتے صرف درد ہے اور فکر ہے امیر شریعت صاحب کی کس طرح لوگوں میں یہ پیغام پہنچے، اور لوگ ان باتوں کو اپنے مزید اپنے علاقے میں، بستیوں میں اور حکومت تک اپنی بات پہنچائیں کہ بھائی ہمیں کسی بھی حال میں منظور نہیں ہے. تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو بالکل جوان جی اور تر و تازہ بالکل اور فعال متحرک امیر شریعت پر آپ کے کیا تاثرات؟ بالکل مت اس کے بارے میں کیا کہنا ہے کہ مودی جی تو یہ کہتے ہیں کہ میں 24 گھنٹہ کام کرتا ہوں، لیکن مودی جی کا معاملہ کیا یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں. لیکن یہ عملی 24 گھنٹہ، عملی 24 گھنٹہ ہم لوگوں نے دیکھ لیا ہے. واہ ماشاء اللہ. تو بہت دلچسپ گفتگو آپ اس وقت سن رہے تھے. قاضی عتیق اللہ رحمانی صاحب ہمارے دوستوں میں بھی ہیں، اور ماشاء اللہ ہم لوگوں نے ساتھ میں پڑھنے کا زمانہ ایک دوسرے کو دیکھا. کیمرامین محمد شاہد رحمانی کے ساتھ فضل رحمانی، لائبریری خانقاہ رحمانی منگیر، بہار.